کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ آپ کے نالج میں ہے یا ہم ادھر بیٹھیں، ہر بندے کی نا اپنی اپنی پرابلمز ہیں. چاہے وہ کوئی ایک غریب طبقے سے بلونگ کرتا ہے یا کوئی میڈیوکر فیملی ہے یا کوئی ایلیٹ فیملی ہے، ہر بندے کی اپنی پریشانیاں ہیں، اپنی مصیبتیں ہیں، اپنی تکلیفیں ہیں اور اپنی بیماریاں ہیں جس میں وہ پھنسا ہوا ہے. میں آج آپ کو پریشانی انشاءاللہ آپ کو میں مایوس کرنے کے لیے یا یہ نیوز دینے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں آج آپ کو امید دینے کے لیے آیا ہوں، ایک امید جگانے کے لیے اور ایک ہوپ دینے کے لیے آیا ہوں کہ ہمارا دین ہمیں مایوسی نہیں سکھاتا. اور بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ اگر ان کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے نا، وہ اظہار ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کو تلوار لگ گئی ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، ان کا کیا طریقہ تھا کہ ان کو تلواروں کے وار لگ جایا کرتے تھے اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا. آپ کو واقعات ملتے ہیں کہ جنگوں میں اگر صحابی کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے تو وہ جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے، دوسرا ہاتھ بھی ان کا جب کاٹ دیا جاتا تھا تو پھر وہ اپنے سینے سے اس کو روکا کرتے تھے، یعنی ان کو احساس نہیں ہوتا تھا. آج کیوں ہے کہ ہمیں ذرا سی جب پریشانیاں آ جاتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں تو ہم چلا اٹھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور عموماً آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ظاہری بات ہے، اب دنیا ہے، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے. کبھی خوشی بھی آئے گی، کبھی آپ کو تکلیفیں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی. تو ہوتا یہ کہ عموماً جب کسی کے اوپر پریشانیاں زیادہ ہوتی رہتی ہیں نا، جب پائل اپ ہوتی رہتی ہیں، ایک وقت آتا ہے ہر انسان کی زندگی میں، وہ اس کا ڈیسائسو مومنٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے، وہ ایک لائن کی طرف آ جاتا ہے، ایک کنارے کی طرف، کہ پھر وہ اپنی پچھلی زندگی کی طرف جب نظر دوڑاتا ہے نا، دیکھتا ہے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ایسا. اور وہ چیزیں اتنی آگے بڑھ جاتی ہیں کہ بندہ اپنی زندگی کو کوسنے لگ جاتا ہے کہ یہ کیا میری زندگی ہے. اور آگے چلتے چلتے ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان ہی ڈگمگانے لگ جائے کہ آیا یہ اسلام سچ ہے بھی کہ نہیں. اور کئی لوگ اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں، وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں. اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جو میں نے آپ کو ایک ڈیسائسو مومنٹ کے بارے میں بتایا نا، کہ جو ہر شخص کی زندگی میں آتا ہے کہ وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ایسا. اس لمحے میں یہ دیکھا جاتا ہے اور یہ دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ اس لمحے میں اس شخص نے اپنی زبان سے کیا الفاظ نکالے، اس نے الفاظ کیا نکالے یا اس نے کیا رد عمل کیا. آیا اس نے کفر کی طرف اپنا پاؤں بڑھایا، قدم بڑھایا، یا اس نے اللہ تعالیٰ کی جو ماسٹر پلاننگ ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی وزڈم ہے، حکمت ہے، اس کو سمجھتے ہوئے پھر وہ اس کو لے کے آگے چلا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، there is a saying in English، ایک محاورہ ہے کہ a straw that broke the camel's back. یہ بڑا یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک تیلا نہیں ہوتا، اس نے اونٹ کی کمر توڑ دی. کیا مطلب؟ حالانکہ اسٹرو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اونٹ کو اتنا اس کے اوپر سامان جو ہے، برڈن اور بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ اب وہ ایک ذرہ برابر بھی اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا جائے گا نا، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا. تو اس کے اوپر اگر آپ ہلکا سا ایک اسٹرو بھی ڈال دیں گے نا، کیمل جو ہے وہ بیٹھ جائے گا، اونٹ بیٹھ جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، آپ کے سامنے رکھی ہیں نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ جب بھی کسی شخص کو کسی مصیبت میں ڈالتے ہیں نا، کسی ایسی سچویشن میں کہ وہ مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اس لیے نہیں ڈالتے کہ وہ گیو اپ کر جائے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارا دین واللہ I am telling you ہمیں امید سکھاتا ہے، ہمیں تسلی دیتا ہے. اگر مومن کے دل میں امید نہ ہو تو اس دنیا سے بڑی ڈپریشن والی جگہ اور کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں بچے گا ڈپریشن سے، کوئی نہیں بچے گا مایوسی سے. یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ تم نے کیسے اپنے سر اٹھا کے تم نے جینا ہے. اور ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ دیکھیں، مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ چل رہا ہو، اگر آپ کی طرف پتھر آتے ہیں، پتھر آپ کی طرف اگر پھینکے جاتے ہیں یا رکھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے نہیں پھینکے جاتے کہ آپ ان کی وجہ سے گر جائیں یا آپ کو نقصان ہو، آپ ہار مان لیں، نہیں.
وہ آپ کی طرف پتھر اس لیے پھینکے جاتے ہیں کہ وہ آپ پتھروں سے بچ کے ان کو اکٹھا کر کے ان کو پائل اپ کر کے پھر جب آپ اوپر دیکھیں گے نا. ایک بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. عموماً جب کوئی بندہ پلان کر رہا ہوتا ہے نا فیملی کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ کہ ہم نے کوئی بڑی خوبصورت جگہ ہم نے دیکھنے کے لیے جانا ہے, تو اگر 2 گھنٹے کا سفر ہے, 3 گھنٹے کا سفر ہے, خاص کر بچے ایسے کرتے ہیں کہ بابا جگہ کیوں نہیں آ رہی, کتنا اور ٹائم لگے گا, کتنی دیر میں ہم پہنچیں گے. اور سارے لوگ یہ سمجھ ہوتے ہیں کہ یار ابھی تک تو کوئی ایسی فیلنگز نہیں آ رہی, ایوری تھنگ از نارمل, سب کچھ نارمل ہے. لیکن آل آف اے سڈن ایک آپ ایسے ماؤنٹین سے کراس کرتے ہیں, یہ ایسی ایک ٹرن ہوتا ہے, جب وہ کراس کرتے ہیں پھر آپ کے سامنے ایسی ویلی آتی ہے اینڈ یو آر شاک, کہتے ہیں واو سبحان اللہ, یہ تھا جو ہم نے دیکھنا تھا. اسی لیے جب پتھر آپ کے اوپر آتے ہیں نا آپ کے راستے میں, ہمارا حق کیا بنتا ہے کہ ہم ان کو جمع کریں. مسلمان ان کو جمع کر کے اوپر چڑھ کے جب وہ دیکھتا ہے نا تو اس کو جنت نظر آتی ہے, اس کو وہ ڈیفیکلٹیز نظر نہیں آ رہی ہوتی, وہ پریشانیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی, اس کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا انتظار میرے نبی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے رب, میرے اللہ میرا ویٹ کر رہے ہیں, میرا انتظار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. پریشانیاں اس لیے آتی ہیں, اور میں کچھ آپ کے سامنے واقعات رکھوں گا تاکہ اور بات انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں آئے. اور دیکھیں آپ الحمدللہ ادھر جو آتے ہیں نا, کچھ نہ کچھ ہم لوگ ٹیک اویز لے کے جائیں, لیسنز اپنی زندگیوں میں بہتری لے کے آئیں, اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں. اور اس کے بعد یہ جو روشنی ہے, یہ نور ہے, یہ جو دین ہے نا ہمارا, یہ نور ہے, اس کو آپ پھیلائیں تاکہ یہ مایوسی, یہ جو ساری نیگیٹو وائبز ہیں یہ ختم ہو جائیں. اور یہ صرف اور صرف ہمارا دین کرے گا. یہ کیوں ہے کہ جب پریشانیاں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے ہم کوئی اور راستے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. لوگ آج کیوں اینٹی ڈپریسنٹس لے رہے ہیں اتنے زیادہ؟ سب سے زیادہ جو پروڈکٹ یعنی جو بیچی جا رہی ہے, جو بک رہی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہی میڈیسنز ہیں کہ ڈپریشن بہت ہوتا ہے جی, اچھا یہ اینٹی ڈپریسنٹس لے لو. کیا یہ حل ہے؟ یہ حل نہیں ہے, یہ عارضی حل ہے. اس لیے تو لوگ جو ہے ڈرگس کی طرف جاتے ہیں. اسی لیے تو لوگ جو ہیں اب ایسے یعنی رات کو اپنی رات گزارنے کے لیے, ان سے رات گزاری نہیں جا رہی ہوتی, اوور ڈوز کر لیتے ہیں اپنے آپ کو تاکہ کچھ نہ کچھ ہم سکون کا سانس تو لے لیں. لیکن جب وہ پھر جب آنکھ کھلتی ہے پھر وہی دے آر بیک ٹو اسکوئر ون, کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. غزوہ احد کا واقعہ ہے. صحابہ کرام جمع ہوتے ہیں جنگ کے لیے, اور غزوہ احد پہ غزوہ بدر کی نسبت مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی ہوتے ہیں, سواریاں بھی ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے تیاری کرنی ہے, مکہ والے آ رہے ہیں ہم سے لڑنے کے لیے. حالانکہ بدر میں ایسا نہیں تھا. بدر میں مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے لڑائی بھی کرنی ہے. اسی لیے بہت سارے مسلمان ایسے تھے غزوہ بدر میں کہ ان کے پاس چھڑیاں تک نہیں تھی. کئی مسلمانوں کے پاس چھڑیاں تھیں, لاٹھیاں تھیں, اور کئی بندوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کوئی ٹہنیاں اتار لی, کوئی ٹہنیاں توڑ کے جو ہے تاکہ کچھ نہ کچھ تو اپنا بچاؤ یا ڈیفنس یعنی بندہ کرے. تو غزوہ احد میں مسلمانوں کے پاس ہتھیار تھے غزوہ بدر کی نسبت. اور یہ بیک آف دا مائنڈ یہ ایک تسلی بھی تھی کہ الحمدللہ پچھلی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی سپورٹ کی ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تب جتایا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اب بھی جتائیں گے. اور ہوتا کیا ہے کہ جنگ میں عموماً جو صحابیات تھی وہ بھی ایز اے بیک اپ, جب کوئی مثال کے طور پہ کوئی کیجولیٹی ہوتی ہے, کوئی اگر بندہ زخمی ہے تو اس کو پانی پلانا یا اس کے زخموں کا خیال رکھنا, تو وہ بیک اپ کے طور پہ صحابیات باہر رہتی تھی, یعنی جو جنگ کا میدان ہوتا تھا. تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی وہاں پہ موجود تھی, فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تھی, اور ام عمارہ بھی تھی, اور صفیہ رضی اللہ عنہا, کچھ صحابیات تھیں لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ الحمدللہ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی آل رائٹ, اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے, سب کچھ اوکے ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں جتا دیں گے. لیکن کیا ہوا؟ بازی پلٹ گئی, چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئی. پتا چلا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اور حضرت حمزہ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, اور اتنی شدید محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ سے, اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ اس محبت کی بنا پہ, حالانکہ اسلام سے ان کو کوئی سروکار نہیں تھا, لیکن اپنے بھتیجے کی محبت میں آ کے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں کہ میرا بھتیجا اگر یہ کہتا ہے تو اے ابو جہل میں بھی وہی کہتا ہوں.
کر لو میرا اگر تم کچھ بگاڑ سکتے ہو. تو حضرت حمزہ کو شہید کر دیا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور صرف شہید نہیں کیا جاتا, ان کے باڈی پارٹ کو الگ کیا جاتا ہے, کاٹا جاتا ہے, یہاں تک کہ ہند آپ کے دل کو نکال کے, حضرت حمزہ کے دل کو نکال کے چباتی اور پھینکتی ہے, یعنی اپنا بدلہ لیتی ہے, کیونکہ اس کے باپ کو مسلمانوں نے مارا ہوتا ہے غزوہ بدر میں. اسی طرح مصعب بن عمیر, حالانکہ یہ وہ صحابی ہیں کہ کتنی لیوش لائف اپنی گزارا کرتے تھے, اور جو ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ حضرت حمزہ کے جو ہے ان کے ٹکڑے کیے, ان کی باڈی پارٹ الگ کیے, صرف یہ حضرت حمزہ کے ساتھ نہیں ہوا تھا, اور بھی بہت صحابہ کے ساتھ ایسا ہوا تھا. حضرت مصعب کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا تھا, کیونکہ مکہ والوں نے اپنا بھرپور بدلہ لیا تھا. کیونکہ مسلمان جب انہوں نے دیکھا کہ ہم ابھی اٹیک نہیں کر سکتے, تو وہ پیچھے بیک فٹ پہ جاتے جاتے یہ جو احد کا پہاڑ ہے اس کے اوپر چڑھ گئے تھے, اور وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. اور حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ حالت اتنی بگڑ گئی تھی کہ ہم پھر جب وہ بھاگ بھاگ کے جب پانی دینے کے لیے جاتے تھے, یا زخمیوں کی جو ہے یہ مرہم پٹی کرنے کے لیے جاتے تھے, نریشنز بتاتی ہیں کہ ان کی ایڑیاں نظر آنے لگی, یعنی وہ بھاگ کے جاتی تھی, اتنے حالات خراب تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شدید طریقے سے زخمی کر دیا گیا, تلواروں کے وار سے آپ کے شولڈر کو زخمی کیا گیا. اور ایک مشرک آتا ہے, وہ اپنے تلوار کی جو بیک سائڈ ہے نا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آرمر ہے ادھر زور سے مارتا ہے, کہ ہوتا کیا ہے, وہ جو لوہا ہے آپ کی سکن کے اندر چلا جاتا ہے. اور اسی غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی دانت مبارک کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے, جو سامنے والے ہیں. اور جب ان کا آرمر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو خون کا فوارہ نکلتا ہے, جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں. اور یہ عام ہو جاتا ہے, بولنے والا بولتا ہے کہ ہم نے محمد کو قتل کر دیا, قتلنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور صحابہ اکرام اپنی تلواروں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ. یہ پینک سچویشن ہوتی ہے, اور حضرت عائشہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں. میں نے آپ کو یہ واقعہ بریف کیوں بتایا ہے, اس لیے بتایا ہے کہ جب حضرت عائشہ یہ سارا واقعہ دیکھتی ہیں نا, تو اس غزوہ کے بعد وہ ایک دفعہ بیٹھی ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور کہتی ہیں یا رسول اللہ, آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ مشکل ترین دن کون سا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت عائشہ نے کیوں پوچھا. اس لیے پوچھا کیونکہ غزوہ احد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی, اور ہو سکتا ہے وہ سوچتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بتائیں گے کہ احد کا دن میرے لیے بڑا مشکل دن تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ میرے لیے سب سے زیادہ مشکل ترین دن طائف کا تھا. اور طائف کا واقعہ بڑا مشہور ہے, ہم نے بہت دفعہ سنا ہے.